علماء نے رزق کے 16 دروازے بیان کیے ہیں. 16 دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے. آج کی مجلس میں انہی 16 دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ 16 دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور 16 کنجیاں ہیں. آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں، دروازے کھلتے جائیں گے. پہلی بات، نماز کا اہتمام کرنا. تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ باقاعدگی سے نماز باجماعت پڑھنا، یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے. گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں. کاروبار لوگوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے. وہی مسجد میں نظر نہیں آئے، او جی بس دفتر کی پریشانی ہے، ختم ہوگی تو میں آ جاؤں گا. ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کر دوں. تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا دروازہ کثرت استغفار کی کثرت کرنا. استغفار کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت سے عطا فرماتے ہیں. اور ہم اسی کی طلب میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے. پھر حدیث مبارک ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا. اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک دروازہ تھا نماز کا اہتمام کرنا اور دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا. تیسرا دروازہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا. یہ 100% پکی بات ہے. انسان اخلاص کے ساتھ
اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے، اللہ دیتے ہیں۔ 10 گنا بدلہ تو ہم نے درجنوں دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ توکل والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں۔ ہم نے نیو یارک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی، تو ہمارے ساتھی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن جائے گا، پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیو یارک آ گیا۔ اب جس جگہ پر آئے وہاں ارد گرد مسلمان بھی کافی تھے، مگر کافروں کا علاقہ تھا، یہودی بہت رہتے تھے۔ وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ پلاٹ خریدے، پھر پلاٹ کی اپروول نہیں ملتی، پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو 100 اور پابندیاں۔ تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا، ہم پلاٹ خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگڑی داڑھی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی، وہ کہیں گے یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے آ گئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں۔ اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو، ہمیں اس کا یوز پرمٹ تبدیل کروانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک سینیگاگ تھا، یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینیگاگ ہوتا ہے، وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا۔ یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے۔ اب ان کے سینیگاگ کو کون خریدے؟ کوئی خریدار نہیں تھا۔ خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ $9 لاکھ کا وہ ہمیں بیچ دیں گے۔ تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے، بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، ڈویبل ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس نے کہا حضرت اس $9 لاکھ کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ سے مانگیں۔ کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا، یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں، چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، بندوں سے نہیں مانگیں گے۔ اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں، جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو 10 گنا اللہ واپس لوٹائیں گے۔ وہ تو حیران ہی ہو گیا، کہتے اچھا 10 گنا مجھے دنیا میں مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی 10 گنا آپ کو واپس مل جائیں گے۔ کہنے لگا پھر تو میں ہمت کرتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا، بچوں سے مشورہ کیا، سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے $9 لاکھ اکیلے بندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا۔ حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے، بیوی کے اکاؤنٹ سے، بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے ہیں اور $9 لاکھ میں نے جمع کر لیے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے، پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے۔ اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور اذان دے کے نمازیں شروع کر دی۔ وہاں کے مسلمان بڑے حیران کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی؟ چندہ تو کسی نے کیا نہیں۔ اب اس کے بعد جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں، مسجد کیسے کھلی؟ وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو۔ تو سارے لوگ میرے پاس، حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی؟ میں کہتا بتاؤ بھائی یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے اللہ کا ہے۔
میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خریدی ہے نا، اسے پوچھو پھر. گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خریدی نا، گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا. تو اللہ نے خریدی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا. اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا. چپ ہو جاتے لوگ. ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خریدی، کیسے خریدی، بس نماز شروع کر دی، جمعہ شروع کر دیا. اب وہ بندہ جس نے $9 لاکھ خرچ کیے تھے نا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا، اب میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا آپ کو 10 گنا ملے گا، آپ نے تو نفع کا سودا کیا. حضرت آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی تحریر لکھو، میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا. تو وہ مسکرا پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ملے گا. پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے 2 مکان ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہ جو کرائے پہ دیا ہوا ہے نا اس کو آپ بیچ دیں اور جو $5-6 لاکھ آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. ایک مکان میں اللہ نے پروفٹ دیا، پھر دوسرے میں دیا، پھر تیسرے میں دیا. 3 سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا، مجھے کہنے لگا حضرت آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. میں نے پوچھا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت اس وقت میں $9 ملین کی پراپرٹی کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے 10 گنا واپس پیسے لوٹا دیے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ، میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سودا کیا اور اللہ نے ان کو 10 گنا کم از کم واپس دیا. اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف 10 گنا تک ہی رہتے ہیں. اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو 70 گنا بھی لے سکتا ہے، 100 گنا بھی لے سکتا ہے واپس. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے. تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے. اتنا بڑا مجمع سامنے ہے، آپ حضرات اپنے دلوں میں جھانک کے بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مدارس اور مساجد پہ خرچ کرنے والا ہو اور بینکرپٹ ہو گیا ہو، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے؟ 1 سے 2 فیکٹریاں تو ہوتی ہیں، دکانیں بھی 1 سے 2 ہو جاتی ہیں. کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا. رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے، بیچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں. جی ہاں، ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کیونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا. جن کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں. تو رابعہ بصریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا. اللہ کی شان دیکھیں، ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آ گئے. اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے، تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بندہ آیا. رابعہ نے اس باندی کو کہا کہ جا کے پوچھو کون ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے، کھانا لایا ہے. اچھا بھئی کھانا لایا ہے تو روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ وہ جی روٹیاں تو 9 ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں، یہ اس بندے کو واپس کر دو. اب باندی حیران کہ چلو 9 تو ہے نا روٹیاں، کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے.
وقت بھی ہو گیا، ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ خیر اس نے جا کے کھانا واپس لوٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا۔ رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس کر دو۔ اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا۔ اب دیر بھی ہو گئی، مہمان بھی تھے اور عشاء کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم، تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے 2 مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا، واپس کیوں کر دیا؟ لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا۔ رابعہ نے باندی کو کہا کہ روٹیاں گنو۔ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کہا ہے یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس بھیجو۔ تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ وجہ کیا ہے کہ آپ 9 کا عدد سن کے ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے؟ رابعہ نے کہا سنو، صبح میرے گھر ایک روٹی تھی، میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے 10 روٹیاں بھیجنی ہیں، 9 نہیں ہیں۔ 9 کیوں ہیں؟ جب اس نے کہا کہ یہ 9 کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی، آئی تو ہمیشہ 10 ہی تھیں، ہر دفعہ 1 روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی۔ رابعہ نے کہا اچھا اگر 10 آئی ہیں تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، مہمانوں کو کھلا دو۔ عورت ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اس کے بدلے مجھے 10 ملنی ہے۔ تو 10 گنا اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے۔